جہاں کوئی کسی سے براہ راست گناہ سرزد نہ ہو، لیکن گناہ کی بنیاد کوئی ڈال جائے نا، گناہ کی بنیاد ڈال کے اس دنیا سے چلا جائے، پھر قیامت تک اس گناہ کی بنیاد میں جتنے گناہ ہوں گے یہ اس کا بانی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ جس طرح یہ نیک کام کی بنیاد ہے، یہ مسجد بنانے والے بنا کے چلے جائیں گے، اور پھر جب تک یہ مسجد موجود ہے جتنے لوگ اس میں آ کے نماز پڑھیں گے یا فضائل اہل بیت بیان ہوں گے، جتنا زندہ نماز پڑھنے والوں کو ملے گا اجر اور ثواب، اتنا ہی بغیر کمی بیشی کے مسجد بنا کے اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کو بھی ملے گا۔ الٹ بھی ہے، الٹ من سن سنتن حسنتن فلہ اجر من عمل بہا، جو کوئی اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے، یہ بہترین مثال مسجد ہے، بہترین مثال مدرسہ ہے، بہترین مثال امام بارگاہ ہے، یہ اچھی کام کی بنیاد ہے۔ ومن سن سنتن سیئتن، برے کام کی بنیاد ڈال جائے، برے کام کی، میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ اٹک سے ایک صاحب کا مجھے فون آیا، جنڈ سے ایک مدرسے کے استاد ہیں، کہا کہ ہم نے مضافات میں ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جو مومنین مجھے مہینے کے آخر میں کوئی نذر و نیاز دیتے ہیں یا ہدیہ کہیں، جو بھی نام لیں، ان کا کاروبار یہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ ڈول گانے وغیرہ بجانا ہے، تو میں ان سے وہ ہدیہ یا نیاز لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تو ان کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یہی ان کا ذریعہ معاش ہے، یعنی خالص حرام کی کمائی میں سے نکال کے مولانا صاحب کی خدمت کرتے ہیں، پھر تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر مکس ہے، ایک آدمی جائز کاروبار کرتا ہے ساتھ رشوت بھی لیتا ہے، اس کی پوری آمدنی حرام نہیں ہے، جو رشوت لے گا وہ حرام ہے نا۔ یہ ایک آدمی خمس نہیں دیتا، سوال پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی خمس نہیں دیتا اور آپ کو دعوت کے لیے بلاتا ہے۔ یہ بات مولوی صاحبان جو ضرورت سے زیادہ مقدس بنتے ہیں نا، وہ کہتے اس کے گھر میں جا کے کھانا حرام ہے۔ نہیں، آقا سستانی نے فرمایا کہ اس کی آمدنی اگر مکس ہے، آپ اس کے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، جو آدمی خمس نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا نہیں، خالص پیور اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے یہیں سے۔ میں نے کہا ان سے کہو کہ چھوڑ دیں، اس مولوی صاحب سے کہیں، مومنین جو جن کی خدمت کرتے ہیں انہیں کہیں یہ چھوڑ دیں۔ یہ عجیب قرآن کی آیت ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کو رزق و روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک آدمی نے آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے ساتھ حج کیا، اس نے کہا میں فائر بریگیڈ میں ہوتا ہوں، اور مجھے بتایا کہ فائر بریگیڈ میں داڑھی نہیں رکھنے دیتے، آگ کے شعلوں میں جانا ہوتا ہے، کہیں داڑھی کو آگ نہ لگ جائے۔ پنڈی میں ایک دفعہ میں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پھر وہ جو ہے نا، وہ ایسا خاص قسم کا کپڑے لباس دیتے ہیں اس کو، بھائی وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اگر کوئی ترقی ہوئی ہے تو جو ہوا ہے میرے ساتھ واقعہ وہ یہ تھا۔ وہاں آغا سستانی کے حج مشن میں جا کے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اسے کہ نوکری چھوڑ دے، نوکری چھوڑ دے۔ انہوں نے نوکری چھوڑ دی۔ فائر بریگیڈ میں کتنی تنخواہ ہوتی ہے، نوکری چھوڑ دی۔ اگلے سال ان کو جدہ میں جس کو کہتے ہیں نا ایک پرکشش نوکری ملی، محمد علی ان کا نام ہے، کراچی میں کئی پلاٹ خرید چکے ہیں، پچھلے سال یہ بحریہ میں ایک پلاٹ خریدنے آئے تھے۔ وہ فائر بریگیڈ میں رہتے تو ساری زندگی 5 مرلہ کا بھی پلاٹ بھی شاید نہ خرید سکتے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ
ایک امیر آدمی پر ہم اعتبار کرتے ہیں، خدا پر اعتبار نہیں کرتے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. انہوں نے جواب دیا یہ ہمارے باپ دادا کا جو ہے نا ہے یہ پیشہ، اور یہ بابرکت پیشہ جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے، ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس کو آئندہ نسلوں تک اس کو منتقل کریں گے. یہ جو زندہ بجا رہے ہیں یا بعد میں آنے والی نسل جو بجاتے رہیں گے نا، وہ سب سے پہلے جنہوں نے اس پیشے کو اپنایا، اور موروثی طور پر یہ پیشہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا جاتا ہے. سب جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو بانی ہے اس پیشے کے، وہ گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہ کتنی پیاری روایت ہے. لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها. جو کوئی بھی، ضروری نہیں ہے کہ ان کپڑوں میں آبا قبا کے ساتھ ممبر پہ آ کے کوئی بات کرے، کسی کتاب میں مطالعے کریں، کسی عالم دین سے کوئی مستند عمل آپ نے سنا ہے، جا کے اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے وہ مارکیٹ میں دکانداروں کو بتائیں، اپنے کلاس فیلوں کو بتائیں، اور وہ اس پر عمل کریں. جتنا اجر اور ثواب عمل کرنے والوں کو ملتا ہے، وہ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں یا آج کل کروڑوں میں، اتنا ہی اس کار خیر کو بیان کرنے والے کو بھی ملتا ہے. اور الٹ بھی ہے وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ أُخِذَتْ بِهَا. اگر ممبر پر آ کے کوئی غلط بات کرتا ہے، لوگوں کے عقائد بگاڑتا ہے، نمازیں چھڑاتا ہے. میرے پاس نمونے ہیں، نماز کے پابند بچوں سے نمازیں چھڑا دی ہے. یہ غلط قرآنی آیات کی جو ہے نا وہ تفسیر کر کے. ٹھیک ہے جی. یہ ایسی صورت میں جتنے بھی تارک الصلاۃ ہوں گے نا، ان کے گناہ میں یہ غلط گفتگو کر کے ان کو نماز چھوڑانے والا بھی برابر کا جو ہے نا وہ شریک ہوگا.